الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وبعد۔ قربانی ایک عظیم الشان سنت مبارک ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی سنت، سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی بھی سنت اور تمام مسلمانوں کی بھی سنت ہے۔ قربانی کے لیے آپ جس جانور کا انتخاب کریں اور جس جانور کو قربانی کے لیے آپ خریدیں، پوری کوشش کریں کہ وہ تمام قسم کے عیوب سے بالکل مبرہ اور پاک ہو، صحت مند ہو، چاق و چوبند ہو، خوب موٹا تازہ ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث کے اندر ان عیوب کی نشاندہی فرما دی ہے کہ جن میں سے کوئی ایک عیب بھی اگر جانور میں موجود ہو تو وہ قربانی کے لیے جائز اور مناسب نہیں ہوگا۔ امام احمد، امام ابو داود، امام ترمذی، امام نسائی اور امام ابن ماجہ رحمہم اللہ اجمعین، ان سب نے سیدنا براء بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک بڑی دلچسپ روایت نقل کی ہے۔ سیدنا براء بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے درمیان کھڑے ہوئے، یعنی صحابہ کرام کے درمیان کھڑے ہوئے اور فرماتے ہیں میری انگلیاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیوں سے کوتاہ ہیں، چھوٹی ہیں، اور میری پوریں آپ کی پوروں سے چھوٹی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی 4 انگلیوں کو کھڑا کیا اور کھڑا کر کے وہ فرمایا اربع لا تجوز فی الاضاحی، 4 قسم کے جانور ہیں جو قربانی کے لیے جائز نہیں۔ العوراء بین عبرها، یک چشم یعنی کانا جس کا یک چشم ہونا بالکل واضح ہو، کانا پن بالکل واضح ہو۔ نمبر 2 والمریضۃ بین مرضها، ایسا بیمار کہ جس کی بیماری بالکل واضح ہو۔ نمبر 3 والعرجاء بین ضلعها، فرمایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا لنگڑا کہ جس کا لنگڑا پن بالکل واضح ہو۔ نمبر 4 والکثیر التی لا تنقی، اور ایسا بوڑھا کہ اس کی ہڈیوں میں گودئی نہ ہو۔ تو یہ 4 قسم کے جانور ہیں جن کو اس حدیث مبارک کی روشنی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر قربانی کے لیے ناجائز قرار دے دیا ہے۔ سیدنا براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد عبید بن فیروز نے کہا، ان کا بیان ہے، کہتے ہیں میں نے کہا میں قربانی کے جانور کے دانت میں نقص کو ناپسند کرتا ہوں۔ جناب اس کے دانت میں کوئی نقص ہو مجھے تو اچھا نہیں لگتا۔ غور کیجئے، سیدنا براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے جو تمہیں ناپسند ہے نا اس کو چھوڑ دو، تمہیں جو ناپسند ہے نہ کرو قربانی، لیکن یاد رکھو اپنی ناپسند کے سبب دوسروں پر اس جانور کی قربانی کو حرام نہ کرو۔ سبحان اللہ، کیسا خوبصورت نکتہ سیدنا براء رضی اللہ تعالی عنہ نے سمجھا دیا کہ اگر آپ کو کوئی چیز ناپسند ہے تو اس ناپسندیدگی کی بنیاد پر اپنی پسند ناپسند کسی دوسرے پر مسلط نہ کرو۔ تمہیں نہیں اچھا لگتا جانور، نہ کرو، لیکن کسی دوسرے کے لیے اس کو حرام نہ ٹھہراؤ اپنی پسند ناپسند کی بنیاد پر۔ امام نووی رحمہ اللہ تعالی ان کا فرمان ہے وَأَجْمَعُوا أَنَّ الْعُيُوبَ الْمَذْكُورَةَ فِي حَدِيثِ الْبَرَاءِ، سیدنا براء رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث میں ذکر کردہ یہ عیوب، اس بات پر تمام امت کے علماء کا اجماع ہے کہ لا تجزئ التضحیۃ بها، ان کی قربانی جائز نہیں ہے۔ وَكَذَا مَا كَانَ فِي مَعْنَاهَا، اور اسی طرح فرماتے ہیں اس کے معنی میں یہ بات بھی شامل ہے او اقبح منہا، کہ اس سے بھی زیادہ قبیح قسم کے جانور یا ان سے ملتے جلتے عیوب والے جانور، یعنی اس طرح کے مزید کوئی عیوب ہوں جانور کے اندر، یا پھر یہ ہے اس سے بھی زیادہ قبیح قسم کے سنگین قسم کے عیوب ہوں جانور کے اندر، جیسے العمی وقطع الرجل وشبہہ، جیسے اس کا اندھا ہونا، اس کی ٹانگ کا ٹوٹا ہوا ہونا، کسی عضو کا شل ہو جانا،
اس قسم کے اگر عیوب پائے جائیں تو ایسے عیوب والا جانور بھی قربانی کے لیے نہیں کیا جائے گا۔ امام خطابی رحمہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وفیہ دلیل علی ان العیب الخفیف فی الضحایا معفو عن، فرماتے ہیں کہ اگر قربانی کے جانور میں ہلکا پھلکا کوئی عیب ہونا تو اس سے صرف نظر کیا گیا ہے۔ اس حدیث میں اس بات کی دلیل ہے ہلکا پھلکا معمولی سے اگر کوئی عیب ہو نقص ہو تو وہ درگزر ہے اس سے۔ الا تراہ یقول، کہ آپ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان پر غور نہیں کیا، بین عورھا، کہ اس کا کانا پن، اس کا اندھا پن بالکل واضح ہو، وبین مرضھا وبین دلوہ، یہ جو بین کے الفاظ ہیں نا یہ اس بات کو واضح کر رہے ہیں۔ تو لہذا فرماتے ہیں فالقلیل منہ غیر بین، تھوڑا سا عیب جو ہے نا بین میں نہیں آتا، فکان معفوا عن، لہذا اس سے درگزر کر دیا جائے گا۔ یعنی اگر جانور کے اندر ہلکا پھلکا نقص پایا جائے تو اس سے معافی ہے، درگزر ہے۔ اسی طرح سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی متعدد کتب احادیث کے اندر ذکر ہے، سنن ابی داؤد، جامع ترمذی، سنن نسائی وغیرہ میں انہوں نے بیان کیا کہ امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان نستشرف العین والاذن، ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ جس وقت ہم نے قربانی کے لیے جانور خریدنا ہے نا تو اس کے کان، اس کی آنکھیں اچھی طرح چیک کر لیں۔ وَأَلَّا نُضَحِيَ بِأَوْرَاءٍ وَلَا مُقَابَلَةٍ وَلَا مُدَابَرَةٍ وَلَا شَرْقَاءَ وَلَا خَرْقَاءَ، اور ہم قربانی کے طور پر یک چشم جانور کو ذبح نہ کریں، یعنی جو کانا ہو، ایک آنکھ ہی نہ ہو اس کی، یا آنکھ سے نظر ہی نہ آتا ہو، اسی طرح سے جس کے کان لمبائی میں یا چوڑائی میں یا آگے کی جانب سے یا پیچھے کی جانب سے کٹے ہوئے ہوں اور کٹ کر لٹک گئے ہوں، ایسے جانور کو بھی ہم قربانی میں ذبح نہ کریں۔ تو ان دلائل سے یہ بات واضح طور پر ثابت ہو گئی کہ یہ جانور جو ہے نا وہ قربانی کے طور پر نہیں لگیں گے۔ یوں کہہ دیجیے جن جانوروں میں یہ عیوب ہوں گے وہ نہیں لگیں گے۔ یک چشم، جس کا یک چشم ہونا صاف طور پر واضح ہو، معلوم ہو، بیمار کہ جس کی بیماری واضح ہو، لنگڑا کہ جس کا لنگڑا پن بالکل نمایاں اور واضح ہو، ایسا بوڑھا جانور کہ جس کی ہڈیوں میں گودا نہ رہا ہو، ایسا جانور جس کے کان آگے سے کٹ کر لٹک گئے ہوں یا پیچھے سے کٹ کر لٹک گئے ہوں، کان لمبائی کے رخ کٹے ہوں یا کان لمبائی کے رخ یعنی چوڑائی کے رخ کٹے ہوں، ایسی تمام صورتوں کے اندر یا ایسے تمام عیوب والے جانور جو ہیں وہ قربانی کے لیے نہیں لگیں گے۔ اب یہاں پر ایک بات نوٹ کیجئے، ان کے اندر خصی ہونا جانور کا یا خصی نہ ہونا یہ ایپ کے اندر شمار ہی نہیں کیا گیا۔ خصی غیر خصی جانور کو قربانی کیا جا سکتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے دونوں طرح سے ثابت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خصی جانور کی قربانی کی ہے۔ سیدنا جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 2 مینڈے لائے گئے، سینگوں والے، موٹے تازے خوب اور بڑے جناب بہترین خوبصورت۔ فاضجع احدهما، تو ان میں سے ایک کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لٹا لیا ذبح کرنے کے لیے، اور پھر مسنون دعا پڑھ کر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو ذبح کر دیا۔ تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خصی جانور کو ذبح کیا ہے، اور خصی جانور کا ہونا یہ کوئی عیب کی بات نہیں ہے۔ خصی جانور بھی قربانی کے طور پر اللہ کے فضل و کرم سے کیا جا سکتا ہے۔ اس حدیث کے اندر جو الفاظ ہیں موجوعین یعنی خصی مینڈے لائے گئے، خصی، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خصی جانور کیا ہے، اور جانور کا خصی ہونا یہ کوئی عیب نہیں ہے۔ اسی طرح دوسری حدیث ہے جو سنن ابی داؤد وغیرہ کے اندر ہے، اور اس کے راوی سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، ان کے مطابق غیر خصی جانور کی قربانی بھی دی ہے۔ کہتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یضحی بکبش اقرن فحیل ینظر فی سواد ویأکل فی سواد ویمشی فی سواد، فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سینگوں والے غیر خصی مینڈے کی قربانی کیا کرتے تھے، جس کی آنکھیں، منہ، ہاتھ اور پاؤں سیاہ ہوتے تھے۔ تو ان احادیث مبارکہ سے اللہ کے فضل و کرم سے بات واضح ہو گئی کہ جانور کا خصی ہونا یا نہ ہونا یہ کوئی عیوب کے اندر نہیں آتا،
عیوب وہی ہے جو اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے پہلے بیان کر دیے ہیں۔ اس قسم کے عیوب سے پاک جانور اور بہترین چاق و چوبند، صحت مند، توانا، عمدہ قسم کا اس جانور کا قربانی کے لیے انتخاب کرنا چاہیے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے تمام اعمال اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ